بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. سورة البقرہ اور آیت نمبر 27 بلکہ آیت نمبر 26. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے حیا نہیں کرتے کہ وہ بیان کریں کوئی بھی مثال کسی مچھر کی یا جو اس سے بھی اوپر ہے. مراد اس سے یہ ہے کہ مچھر سے بھی کوئی حقیر چیز اگر اللہ تعالیٰ اس کی بھی مثال بیان کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مثال کے بیان کرنے میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ کا شکار نہیں ہوتے، حیا نہیں کرتے. اصل میں مشرکین مکہ نے ایک اعتراض اٹھایا. وہ اعتراض یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جو اتنی بڑی ذات ہیں وہ اللہ اتنی معمولی چیزوں کی مثال کیوں بیان کرتے ہیں؟ اللہ کی بڑائی اس قدر بلند ہے، اس کی کبریائی اور شان اتنی عظیم ہے، تو اللہ تعالیٰ کو تو اپنی شان کے مطابق مثال بیان کرنی چاہیے. یہ مکڑی کی مثال، مکھی کی مثال، مچھر کی مثال اللہ یہ کیوں بیان کرتے ہیں؟ اب یہ ان کا اعتراض تھا. اگر ہم اس اعتراض پر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ اعتراض دراصل خواہ کی مخالفت کی وجہ سے رونما ہوتا ہے. جب بندے کو کسی سے ویسے ہی بیر ہو، جس کو اردو میں اللہ واسطے کا بیر کہتے ہیں، یعنی بغیر کسی سبب کے خواہ ضد پکڑ لینا، بغیر کسی وجہ کے کسی کی ایسی مخالفت کرتے رہنا. جب بندے میں اس قدر عناد، بغض اور تعصب آ جائے تو پھر بندہ لاجک، منطق، شعور اور عقل کو نہیں دیکھتا، پھر بندہ ویسے ہی اعتراض پہ اعتراض کرتا رہتا ہے. یہ کسی عقل مند آدمی کی علامت نہیں ہے. تو ہم لوگوں نے صرف اس بات کی وجہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جھٹلانا چاہتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، بس یہ بات ان کے منہ سے نکل گئی اور جو ان کے منہ سے نکل گئی اس پر وہ ڈٹ گئے. حالانکہ ان کے دلوں نے یہ اقرار کر لیا کہ یہ کسی بندے کا، کسی بشر کا کلام نہیں ہے، لیکن چونکہ ان کے منہ سے بات نکل چکی تھی تو اس ہٹ درمی اور ضد پر وہ اڑ گئے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زبان سے ایک بات نکل جاتی ہے، خاص طور پر یہ تب ہوتا ہے جب ہم کسی سے کوئی ڈیل کر رہے ہیں، کاروبار، لین دین، تو کبھی ہم کہہ دیتے ہیں نہیں یہ بات تو ایسے ہو ہی نہیں سکتی، یا یہ چیز تو اتنے کی ہو ہی نہیں سکتی، یا میں یہ خریدوں گا نہیں، یا میں یہ بیچوں گا نہیں، یا کسی چیز کے متعلق کوئی ایسی صفت بندہ بیان کر بیٹھتا ہے جو ہوتی نہیں ہے. اب بجائے اس کے کہ آدمی کو جب یہ احساس ہو کہ میری بات درست نہیں تھی، اس سے رجوع کر لے. آدمی کہتا ہے کہ جو بات میری زبان سے نکلی بس میں اس پر ڈٹ جاؤں گا، ورنہ تو میں جھوٹا ہو جاؤں گا. یہ مومن کی لائق نہیں ہے. مومن کو اللہ اور اس کے رسول نے کیا سکھایا؟ قربان جائیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ تو ایک عام بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، صحیح بخاری میں ہے کہ کبھی میں کسی بات کے متعلق قسم کھا لیتا ہوں کسی بات کے متعلق، پھر میں دیکھتا ہوں کہ جس چیز کی میں نے قسم کھائی ہے اس کے برعکس، اس کے اپوزٹ جو چیز ہے وہ زیادہ بہتر ہے، تو میں زیادہ بہتر چیز کو کر لیتا ہوں اور اپنی قسم کا اس کو توڑ دیتا ہوں اور اس کا کفارہ دے دیتا ہوں. یعنی کوئی بشر ہے نا، بشر سے کبھی کوتاہی ہو سکتی ہے. تو جس آدمی کو اپنے بشر ہونے کا احساس ہو وہ اپنی غلطی کو تسلیم بھی کرتا ہے، رجوع بھی کر لیتا ہے. اور جس بندے میں بشریت نہ ہو تو وہ
وہ اپنی غلطی پر اڑ جاتا ہے، یہ شیطان کا وصف ہے۔ آدم اور شیطان میں کیا فرق تھا؟ دونوں سے ایک ہی کی غلطی ہوئی تھی۔ فرق یہ تھا کہ آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کے بعد اعتراف کیا اور رجوع کیا، شیطان نے غلطی کے بعد اس پر ڈٹ گیا اور تکبر کیا۔ تو ان لوگوں کا یہ جو اعتراض تھا کہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی شان اور اتنی بڑی اللہ کی کبریائی ہے، اللہ یہ مکھی مچھر مکڑا اس کی مثال بھی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں کو، تم کہتے ہو کہ نعوذ باللہ اللہ کی چونکہ شان بہت بڑی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثال بیان نہیں کرنی چاہیے، اس کی شان کے لائق نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی شرماتے ہیں کہ وہ کسی بھی چیز کی مثال بیان کریں، مچھر کی مثال ہو یا اس سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ۔ اب رویہ ان مثالوں کے متعلق ایک مومن اور ایک کافر کا کیا ہوتا ہے؟ رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئے تو وہ جانتے ہیں کہ یقیناً یہ مثالیں ان کے رب کی طرف سے حق ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ نے ان مثالوں کو عبث بے مقصد فضول بیان نہیں کیا، بلکہ ان مثالوں کے پیچھے بہت بڑے بڑے اسباب ہیں۔ یہ مثالیں قرآن کریم کی معجزانہ جو تصویر ہے اس کو پورا کرنے والی ہے۔ علماء نے قرآن کریم کے متعلق جو کتابیں لکھی ہیں، قرآن کے علوم کو جن حصوں میں تقسیم کیا ہے نا قرآن کے علوم کو، ان میں سے ایک قسم وہ ہے اقسام القرآن، کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو مختلف چیزوں کی قسم اور مثالیں بیان کی ہیں۔ امثال القرآن، قرآن کی جو مثالیں ہیں ان میں ان کی تشریح اور تفسیر کیا ہے، اور ان میں معجزانہ جو وجوہات ہیں وہ کون کون سی۔ تو ایمان والے جیسے ہی سنتے ہیں فوراً ان کا تو ایمان ہے نا، یقین کر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے حق پر مبنی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور رہے وہ لوگ جو جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وہ کہتے ہیں یہ کیا بات ہے، اللہ نے اس چیز کی مثال دے کر کیا ارادہ کیا ہے۔ جب ایمان نہیں ہے تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ سبحان اللہ، قرآن کا فہم اور اس کا تدبر، اس کا تعلق ایمان کے ساتھ بھی ہے۔ کچھ باتیں تو ایسی ہیں سب کو سمجھ آنے والی ہیں، کفار کو بھی مسلمانوں کو بھی، لیکن حقیقی سمجھ جو بندے کو ہدایت پر لے آئے اور اس پر چلاتی رہے، استقامت دے، وہ سمجھ ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ کبھی چھوٹی سی معمولی سی بات ہوتی ہے اور بڑی واضح بات ہوتی ہے، لیکن کفار سمجھ نہیں پاتے۔ منافق اور مرتاب جو شک کرنے والا شخص ہوتا ہے اس کو سمجھ میں نہیں آتی اس کی کیا مثال، اس کا کیا مطلب، اور کئی بندے اس چیز کی وجہ سے اپنا ایمان خراب کر لیتے ہیں۔ کل ایک کلپ دیکھا میں نے، وہ شاید ابھی وائرل ہو جائے گا، شاید ہو چکا ہو۔ ایک شخص نے، غالباً یہ میاں چنو صاحب کا یا اس طرف کا کوئی شخص ہے، اس نے ایک 18-20 منٹ کا ایک ویڈیو پیغام ریکارڈ کیا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں خودکشی کرنے جا رہا ہوں، اس سے پہلے یہ میرا آخری پیغام ہوگا۔ اور وہ کون ہے؟ وہ ہے ملحد، ایتھیسٹ، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا، اور اس کے بعد اس نے اللہ، رسول، قرآن، اس کے اوپر کچھ ایسے سوالات اور اعتراضات کیے کہ لگتا نہیں کہ وہ اسلام والا شخص ہو۔ اور اس ویڈیو میں اس نے کچھ اپنے اعتراضات کا بیان بھی کیا، اور وہ کہتا ہے کہ یہ میرے سوالات ہیں تو اس کا کوئی جواب دینا ہوگا، بلکہ وہ اس بات پر تھا کہ لوگوں کو ایسے سوالات کرنے چاہیے۔ اور وہ کہہ یہ رہا تھا کہ ان سوالات کا جواب نہیں دیا جا رہا، بلکہ ہمیں فیس بک پر دھمکیاں دی جا رہی ہیں، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، کسی نے ہمارے خلاف FIR درج کروا دی کہ یہ اسلام اور مذہب کے خلاف باتیں کر رہا ہے۔ ویسے تو لگتا ہے کہ بڑی ہی معصومانہ اور بڑی مظلومانہ اس کی اسپیچ اور اس کا بیان ہے، لیکن ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہمارا تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ کبھی بھی بات سنتے نہیں۔ یہ جو سوالات اٹھاتے ہیں نا، یہ جواب سننے کے لیے نہیں سوال اٹھاتے ہیں، بس سوال برائے سوال اور اعتراض ہوتا ہے۔ یہ کئی لوگوں کے ساتھ مشاہدہ ہو چکا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ لوگ اس قدر بیہودہ اور گندی زبان استعمال کرتے ہیں اللہ کے متعلق، رسول کے متعلق اور قرآن کے متعلق، کہ کوئی بندہ قطعاً اس کو برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ یہ جو مشاہدہ ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں،
اللہ کی بنا. ہمارا الحمدللہ ہمارے پاکستان کی اتھارٹیز نے، خاص طور پہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے، انہوں نے بڑا اچھا اقدام کیا. پچھلے کوئی 4-5 سالوں سے ایسے بہت سارے پیجز کو بلاک کیا، ایسے بہت سارے لوگوں کو گرفتار کیا جو اس قدر بیہودہ زبان استعمال کرتے تھے. بھئی اگر تم مسلمان نہیں ہو ٹھیک ہے، اسلام تمہیں فورس نہیں کرتا، لیکن یہ کیا بات ہے کہ تم اس قدر بیہودگی، گالیاں اور اتنی گندی زبان استعمال کر رہے ہو اللہ، قرآن اور رسول کے متعلق. تو یہ تو سراسر انارکی ہے. تو اس میں سے ایک اعتراض اس کا یہ تھا کہ کہتے ہیں میں نے ایک سوال یہ بھی اٹھایا تھا جس کا جواب بھی ملا کہ یہ خنزیر، یہ کتا اور یہ جو حرام چیزیں ہیں، اگر اللہ نے ان کو حرام قرار دیا تو اللہ نے پیدا ہی کیوں کیا؟ اس کا کیا فائدہ؟ یہ مجھے جواب کیوں نہیں دیا گیا؟ سبحان اللہ بھائی، تم نے کبھی جواب سننے کی کوشش ہی نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بھی پیدا کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اس میں کچھ حکمتیں میں بتا دی گئی، کچھ حکمتیں ہمارے عقل اور شعور کے خانے تک نہیں پہنچی. ہماری عقل کا بھی قصور ہے، ہماری شعور کا بھی قصور ہے. کبھی اللہ نے یہ حرام چیزیں اس لیے پیدا کی تاکہ ہمارا امتحان ہو. حرام چیزیں اس لیے پیدا کی تاکہ ہم ان سے بچیں. حرام چیزیں اس لیے پیدا کی کہ حلال کی قدر و قیمت بندے کی ذہن میں پیدا ہو. اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا اس میں انسانی جسم کے لیے کوئی نہ کوئی بیماری اور کوئی نہ کوئی خدشہ ضرور موجود ہوتا ہے. انسان کے ایمان پر اثر انداز ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے منع کر دیا. اور کیوں منع کیا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق ہمارا امتحان لینا ہے. اب کوئی شخص یہ سوال اٹھائے کہ یہ ہاتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہاتھ پیدا کر دیے تو ہاتھ کے ساتھ کھانا کھایا جاتا ہے، تو ہاتھ کے ساتھ ہی کھانا کیوں کھایا جاتا ہے، پاؤں کے ساتھ کیوں نہیں کھا سکتے؟ بھائی اللہ تعالیٰ نے اس کو اس لیے بنایا نہیں ہے. اللہ نے دایاں ہاتھ بھی اللہ نے پیدا کیا، بایاں ہاتھ بھی اللہ نے پیدا کیا، لیکن کھانے پینے کے لیے کہا کہ دایاں ہاتھ استعمال کرو. اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہے. ہم کسی بھی انسٹیٹیوٹ کے ساتھ متعلق ہو جائیں، کوئی اسکول ہو، کالج، یونیورسٹی ہو، کمپنی ہو، کچھ ایسے رولز ہوتے بندے کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی لیکن فالو کرنا ہے. یونیفارم، مختلف کالجز، مختلف اسکولز، مختلف ادارے، ان کا یونیفارم مختلف ہے. تو بندہ کہ یار یہ یونیفارم کیوں ہے؟ مجھے اس کا کوئی جواب نہیں دیا سرکار سے. بھائی تمہارا سوال ہی غلط ہے. اس یونیفارم کا رنگ یہی کیوں ہے؟ اس کا کیا مقصد ہے؟ تو اس طرح کے اعتراضات لوگ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ وہ لوگ جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا مثال ہوئی، یہ کیا بات ہوئی، جبکہ ایمان والے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں حق بیان کیا ہے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اللہ ان مثالوں کے ذریعے سے بہت زیادہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور انہی کے ذریعے سے بہت زیادہ لوگوں کو ہدایت بھی دیتے ہیں. وما یضل بہ الا الفاسقین. اور اللہ فاسق لوگوں کے سوا کسی اور کو گمراہ نہیں کرتے. یعنی ان مثالوں کے ذریعے سے جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں وہ فاسق ہیں. اور کیسے ہوتے ہیں؟ خود اپنے نفس کی شامت اور شرارت کی وجہ سے. اس آیت سے ہمیں جو باتیں معلوم ہوئی ان میں سے یہ ہے کہ آدمی کو قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط رکھنا چاہیے. قرآن کی مثالیں، قرآن کی اقسام، قرآن کا بیان، ان کو سمجھنا سیکھنا چاہیے. اور خاص طور پر ان لوگوں سے سیکھنا چاہیے جو لوگ اہل علم ہیں. پھر انشاءاللہ اللہ سے بڑی امید ہے کہ انسان اس طرح کے کسی بھی فتنے اور شبہ کا شکار نہیں ہوتا. اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت پر استقامت نصیب کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنا دیں اور قرآن کو ہماری دنیا، ہماری قبر اور ہماری آخرت کا ساتھی بنا دیں. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت